حضرت علی کو مدینہ ہی میں زبیر اور طلحہ کے جمع ہونے اور ان کے بصرہ کی جانب روانہ ہونے کی خبر مل گئی تھی۔ انہیں حضرت عائشہ کا قول بھی معلوم ہو چکا تھا۔ وہ اس لشکر کو لے کر جو شام کے لیے تیار کیا جا رہا تھا ام المومنین کے مقابلے پر چلے۔ حضرت علی کے ساتھ کوفہ اور بصرہ کے بھی 700 اشخاص تھے۔ حضرت علی کا یہ ارادہ تھا کہ اس لشکر کو راہ ہی میں روک لیں اور بغاوت سے منع کر دیں۔ جب حضرت علی لشکر لے کر چلنے لگے تو حضرت عبداللہ بن سلام نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ مدینے سے باہر ہرگز نہ جائیے۔ خدا کی قسم اگر آپ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تو آپ کبھی مدینہ واپس نہ آ سکیں گے اور نہ کبھی آئندہ مدینہ دارالسلطنت بن سکے گا۔ یہ سن کر سبائی حضرت عبداللہ بن سلام کو گالیاں دینے لگے۔ حضرت علی نے ان لوگوں سے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے بہت بہتر آدمی ہے۔ حضرت علی مدینہ سے چل کر ربضہ پہنچے۔ وہیں انہیں یہ اطلاع ملی کہ حضرت عائشہ وغیرہ کا لشکر آگے بڑھ گیا ہے۔ حضرت علی نے دوبارہ اطلاع آنے تک ربضہ میں قیام کیا۔ سری نے شعیب سیف، خالد بن مہران الجبلی اور مروان بن عبد الرحمن الحمیسی کے حوالے سے طارق بن شہاب کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ ہم لوگ کوفہ سے عمرہ کے ارادے سے نکلے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت عثمان شہید ہو چکے تھے۔ ہم کوفہ سے چل کر ربضہ پہنچے۔ عین صبح کا وقت تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے کر بلا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ سپاہی: یہ امیر المومنین ہیں۔ طارق: آخر امیر المومنین کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سپاہی: طلحہ اور زبیر نے بغاوت کی ہے اور امیر المومنین ان دونوں کے پاس اس ارادے سے جا رہے ہیں کہ انہیں واپس لے آئیں۔ لیکن ربضہ میں حضرت علی کو یہ خبر ملی کہ طلحہ اور زبیر نے راستہ تبدیل کر لیا ہے۔ اس وقت حضرت علی نے ان دونوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے دل میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور یہ سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں علی کے ساتھ ہو کر طلحہ اور زبیر اور ام المومنین حضرت عائشہ سے جنگ کروں، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ مل کر حضرت علی کے مقابلے پر کھڑا ہوں۔ میں نے حضرت علی سے ملنے کے لیے اپنے خیمے سے سر نکالا تو نماز کھڑی ہو چکی تھی۔ حضرت علی آگے بڑھے اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھائی۔ حضرت علی نے جب نماز کا سلام پھیرا تو ان کے صاحبزادے حضرت حسن کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میں نے آپ کو ایک کام کا مشورہ دیا لیکن آپ نے میری بات نہ مانی۔ کل اس طرح بے بس بنا کر قتل کر دیے جائیں گے اور آپ کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ حضرت علی: تو ہمیشہ ہی لونڈیوں کی طرح روتا رہتا ہے۔ آخر وہ کیا بات تھی جس کا نے مجھے مشورہ دیا اور میں نے اس کو تسلیم نہ کیا؟ حضرت حسن: میں نے جب حضرت عثمان محصور ہوئے تھے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائیے۔ آپ کی موجودگی میں حضرت عثمان کا قتل ہونا آپ کے لیے بہتر نہیں۔ جب حضرت عثمان قتل ہو گئے تو میں نے دوسرا مشورہ آپ کو یہ دیا کہ آپ ہرگز اس وقت تک خلافت قبول نہ کیجیے جب تک تمام لوگ خلیفہ منتخب نہ کر لیں۔ پھر حضرت طلحہ اور زبیر نے آپ کی مخالفت کی تو میں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور وہ خود آپس میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ فساد کا آغاز آپ کے ہاتھوں سے نہ ہو، اس کا آغاز کوئی اور ہی کرے تو اچھا ہے، لیکن آپ نے ان تمام معاملات میں میری مخالفت کی۔ حضرت علی: اے میرے بیٹے، تم نے مجھے جس وقت عثمان محصور تھے یہ مشورہ دیا تھا کہ میں عثمان کے قتل سے قبل ہی مدینہ سے چلا جاؤں، تو خدا کی قسم اگر ہم مدینہ چھوڑ کر جانا چاہتے تو ہمیں بھی اس طرح گھیر لیا جاتا جیسے حضرت عثمان کو گھیر لیا گیا تھا۔ تم نے جو یہ مشورہ دیا تھا کہ اس وقت تک میں خلافت قبول نہ کروں جب تک تمام شہروں کے لوگ میری بیعت پر راضی نہ ہوں، تو دراصل بیعت اہل مدینہ کی بیعت ہے، دوسروں کی بیعت انہی کے ماتحت ہے، اور میں یہ بھی پسند نہ کرتا تھا کہ یہ خلافت ہم لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے۔ تم نے جو یہ مشورہ دیا تھا کہ زبیر اور طلحہ اور دوسرے لوگوں کو خود صلح کر لینے دو، تو یہ اہل اسلام کے لیے بہت بڑی کمزوری کا سبب ہوتا۔ خدا کی قسم مجھ پر شروع ہی سے کئی ظلم کیے جاتے رہے، اور جب خلافت ملی تو وہ بھی ناقص۔ میرے نزدیک ان مخالفوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تم نے جو یہ کہا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کہ لوگ میرے ساتھ ہوں، اور میں اس گوہ کی طرح کیسے چھپ جاؤں جسے ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہو، اور اس گوہ کو پکڑنے والے یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے ہوں کہ یہاں گوہ موجود ہی نہیں، اور جب شکاری واپس چلے جائیں تو وہ باہر نکل آئے، اور جب یہ خلافت مجھے مل گئی تو میں اگر اس کی فکر نہ کروں تو اور کون کرے گا؟ اے میرے بیٹے، اب تم ان مشوروں سے باز آ جاؤ۔
اسماعیل بن موسیٰ الفزاری نے علی بن وابس الازرق، ابو الخطاب الحجری، صفوان بن کبیع الحمصی کے حوالے سے عرفی کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں اونٹ پر سوار جا رہا تھا کہ میرے سامنے ایک سوار آیا اور مجھ سے سوال کیا، اے اونٹ والے، کیا تو اونٹ بیچتا ہے؟ عرفی: ہاں۔ سوار: اس کی کیا قیمت ہے؟ عرفی: 1000 درہم۔ سوار: کیا تو پاگل ہے؟ کہیں اونٹ بھی 1000 میں بکتا ہے؟ عرفی: ہاں، میرا یہ اونٹ ایسا ہی ہے۔ سوار: اس میں کون سی خوبی ہے؟ عرفی: میں نے اس پر سوار ہو کر جب بھی کسی کا پیچھا کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا، لیکن مجھے کبھی کوئی نہ پکڑ سکا، اور جب بھی میں نے اس پر سوار ہو کر بھاگا تو پیچھے کرنے والا مجھے پا نہ سکا۔ سوار: تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم یہ اونٹ کس کے لیے خریدنا چاہتے ہیں؟ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے تو تم کبھی اتنی قیمت طلب نہ کرو۔ عرفی: اب کس کے لیے یہ اونٹ آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ سوار: تیری ماں کے لیے۔ عرفی: میں اپنی ماں کو تو اپنے گھر چھوڑ آیا ہوں، اس کا سفر کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ سوار: ام المومنین حضرت عائشہ کے لیے۔ عرفی: تو آپ یہ اونٹ لے جائیے اور اب اس کی کوئی قیمت نہیں۔ سوار: میں قیمت کے بغیر نہیں لیتا، تم میرے ساتھ قیام گاہ تک چلو، میں تمہیں ایک مہریہ اونٹنی بھی دوں گا اور کچھ درہم بھی دوں گا۔ عرفی کا بیان ہے کہ میں اس کے ساتھ سوار ہو کر چلا گیا۔ ان لوگوں نے مجھے ایک مہری اونٹنی دی اور 400 یا 600 درہم دیے۔ اس کے بعد اس سوار نے مجھ سے سوال کیا، اے عرفی بھائی، کیا تم راستے سے واقف ہو؟ عرفی: ہاں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو دوسروں کو تلاش کر لیتے ہیں۔ سوار: تو تم ہمارے ساتھ چلو۔ عرفی کا بیان ہے کہ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں جس وادی اور چشمے سے ہمارا گزر ہوتا تو یہ لوگ مجھ سے اس مقام کا نام دریافت کرتے۔ چلتے چلتے ہم حواب کے چشمے پر پہنچے تو وہاں کے کتے ہمیں دیکھ کر بھونکنے لگے۔ لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا، یہ کون سا چشمہ ہے؟ عرفی: یہ چشمہ حواب کے نام سے مشہور ہے۔ عرفی کہتا ہے کہ میرا جواب سن کر حضرت عائشہ زور سے چینخیں اور اپنے اونٹ کے بازو پر چابک مار کر اسے ہنکایا، پھر فرمایا، خدا کی قسم، حواب کے کتوں والی میں ہی ہوں، اے لوگو مجھے واپس لے چلو۔ حضرت عائشہ نے یہ بات 3 بار فرمائی اور اپنا اونٹ ہنکایا۔ لوگوں نے بھی اپنے اونٹ تیز کیے اور وہ واپس لوٹی، حتیٰ کہ جب اگلا روز ہوا اور وہ وقت آیا جس وقت ان لوگوں کی واپسی شروع ہوئی تھی تو عبداللہ بن زبیر گھبرائے ہوئے حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور چینخ کر بولے، بچاؤ بچاؤ، خدا کی قسم، یہ علی کا لشکر تمہارے سروں پر پہنچ گیا ہے۔ عرفی کہتا ہے کہ ان لوگوں نے وہاں سے روانگی اختیار کی اور مجھے برا بھلا کہنے لگے۔ میں ان کے پاس سے چلا آیا، تھوڑی دور چلا تھا کہ حضرت علی اور ان کا لشکر مل گیا، ان کے ساتھ 300 کے قریب آدمی تھے۔ حضرت علی نے مجھے آواز دے کر کہا، اے سوار ادھر آؤ۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے سوال فرمایا، یہ لشکر کہاں ہے؟ عرفی: فلاں فلاں مقام پر ہے اور اس کی یعنی حضرت عائشہ کی اونٹنی ہے۔ میں نے لوگوں کے ہاتھ اپنا اونٹ فروخت کیا تھا۔ حضرت علی: کیا تم نے بھی ان کے ساتھ سفر کیا؟ عرفی: ہاں، میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے، لیکن جب ہم حواب کے چشمے پر پہنچے تو اس عورت پر وہاں کے کتے بھونکنے لگے، جس پر اس عورت نے اس قسم کی بات کہی، لیکن جب میں نے ان لوگوں میں باہم اختلاف دیکھا تو میں واپس گیا اور یہ لوگ روانہ ہو گئے۔ حضرت علی: کیا تم ذیقار کا راستہ جانتے ہو؟ عرفی: ہاں۔ حضرت علی: تو تم ہمارے ساتھ چلو۔ عرفی کا بیان ہے کہ میں ان کے ساتھ چلا، حتیٰ کہ ہم ذیقار پہنچ گئے۔ حضرت علی نے 2 آدمی بلایا اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملا کر بٹھا دیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی بلایا اور اسے ان دونوں پر بٹھا دیا۔ پھر حضرت علی اس اوپر والے شخص پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور ایک جانب اپنے پاؤں لٹکا لیے اور اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا، تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس قوم اور اس عورت نے کیا کیا۔ حضرت علی کا اشارہ سن کر حضرت حسن کھڑے ہوئے اور رونے لگے۔ حضرت علی: یہ تم کیوں لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو؟ حضرت حسن: میں نے آپ کو ایک بات کا مشورہ دیا تھا، لیکن آپ نے میری مخالفت کی تو آپ بھی نہایت مصیبت کے ساتھ قتل کیے جائیں گے اور کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ حضرت علی: تو نے مجھے جو مشورہ دیا تھا وہ لوگوں سے بیان کر دے۔ حضرت حسن: جب لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا تو میں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ بیعت کے لیے اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ پھیلائیے جب تک عرب کے تمام لوگوں آپ کو خلافت پر مجبور نہ کر دیں اور وہ آپ کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہ بنائیں گے، لیکن آپ نے میرا مشورہ نہ مانا۔ جس وقت اس عورت نے اور ان لوگوں نے سر اٹھایا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مدینہ سے نہ نکلیں اور اپنے ان شیعوں کے پاس جو آپ کی بات قبول کرتے ہیں اپنے قاصد بھیجیں۔ حضرت علی نے فرمایا،
इसने सच कहा है, लेकिन खुदा की कसम मैं बिच्छू की तरह कमज़ोर बनना नहीं चाहता। वाक़या ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो मैं अपने से ज़्यादा किसी को खिलाफत का हक़दार न समझता था, लेकिन लोगों ने हज़रत अबू बकर की बैत की। तो जैसे लोगों ने बैत की थी, मैंने भी हज़रत अबू बकर की बैत की। फिर हज़रत अबू बकर हलाक कर दिए गए। इस वक्त भी मैं अपने से ज़्यादा किसी को हक़दार न समझता था, लेकिन लोगों ने उमर की बैत की। फिर हज़रत उमर भी हलाक कर दिए गए। उन्होंने 6 आदमियों में से एक मिंबर मुझे मुंतखब किया, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने उस्मान की बैत की, जिसकी वजह से मैंने भी उनकी बैत कर ली। फिर लोगों ने उस्मान के साथ बगावत की और उसे कत्ल कर दिया और मेरे पास खुशी से बैत के लिए आए। मैंने किसी पर ज़बरदस्ती नहीं की। तो अब जो शख्स भी मेरी और इन लोगों की मुखालफत करेगा जो मेरे पैरोकार हैं, तो मैं इससे जंग करूँगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला मेरे और इनके दरमियान फ़ैसला फरमा दे, और वही बेहतर फ़ैसला करने वाला है। सरी ने शोएब और सैफ़ के हवाले से मोहम्मद और तलहा के ये बयान ज़िक्र किया है कि हज़रत अली इस फ़िक्र में थे कि इन्हें यह मालूम हो जाए कि ज़ुबैर और तलहा का लश्कर किस जानिब बढ़ रहा है, और वो दिल से ये चाहते थे कि ये लोग बसरा की तरफ बढ़ें तो बेहतर है। जब इन्हें ये बात यकीनी तौर पर मालूम हो गई कि ये लश्कर बसरा की जानिब बढ़ रहा है, तो इस खबर से बहुत खुश हुए और फरमाया, कूफे में अरब के आदमी आबाद हैं और उनके घर हैं। इस पर इब्ने अब्बास ने फरमाया कि जिस बात से आप खुश हो रहे हैं वो मुझे बुरी महसूस होती है, क्योंकि कूफा एक छावनी है जिसमें अरब के शहरत याफ्ता आदमी रहते हैं और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये लोग हमेशा इन चीज़ों के हुसूल की कोशिश में लगे रहते हैं जिनके हुसूल की ये ताकत नहीं रखते, और जब ये अपने मकसद में नाकाम हो जाते हैं तो इस शख्स के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं जिसने कोई ओहदा हासिल कर लिया हो, और इससे जलील ख्वार करने की कोशिश करते हैं। ये लोग दूसरों की जड़ें काटते हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ फितना अंगेज़ी करते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, वाक़या तो ऐसा ही है जैसा कि तुम कह रहे हो, लेकिन हर हुकूमत अपने फर्मा बरदारों के साथ सलूक करती है और इन लोगों के साथ मेहरबानी से पेश आती है जो शुरू में इसका साथ देते हैं। अगर वो सीधे रहेंगे तो हम भी इनके साथ एहसानात करेंगे, और इनके लिए बेहतर यही है कि वो हमारे एहसानात पर किनात करें। अगर वो ऐसा ना करेंगे तो और हमें तकलीफ़ पहुँचाएँगे तो बुराई उसी के साथ की जाती है जो बुराई का मुस्तहिक हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, इंसान ये काम उस वक्त कर सकता है जब किनात करके बैठ जाए। जब तला और ज़ुबैर और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा और अहले मक्का का इस पर इत्फ़ाक़ हो गया कि बसरा चलना चाहिए और हज़रत उस्मान के कातलों का इंतकाम लेना चाहिए, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, मैं तो इस मामले में अहले मदीना के साथ हूँ। अगर वो सब जंग में शामिल हैं तो मैं भी शामिल हूँ, और अगर वो तमाम जंग में शामिल होने के लिए तैयार नहीं तो मैं हिस्सा न लूँगा। सरी ने शोएब, सैफ़ और सईद बिन अब्दुल्ला के हवाले से इब्ने अबी मलाइका का ये बयान मेरे पास लिख कर रवाना किया कि जब ज़ुबैर ने रवानगी का इरादा किया तो अपने तमाम बेटों को जमा किया और इनमें से बाज़ को रुखसत किया और बाज़ को चलने का हुक्म दिया, लेकिन इन तमाम लड़कों के साथ चलने का हुक्म दिया जो अस्मा से पैदा हुए थे। जब ज़ुबैर ने इन लड़कों से कहा कि ए फ़लाँ तुम वापस जाओ और ए अमर तुम वापस जाओ, तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अपने भाइयों में से उर्वा और मंजर से कहा कि तुम भी वापस जाओ। इस पर ज़ुबैर ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला से फरमाया कि मैं अपने इन दोनों फ़र्जंदों को साथ ले जाना और इनसे फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने फरमाया, अगर इन सब को जंग में ले जाना चाहते हैं तो आप खुद न जाइए। अगर आप किसी और बेटे को पीछे छोड़ रहे हैं तो इन्हें भी छोड़ दीजिए, इसलिए कि अगर आप सब को ले जाएंगे तो अस्मा एक किस्म की बे औलाद बन जाएगी और इसका कोई सहारा बाकी नहीं रहेगा। ये सुनकर ज़ुबैर रोने लगे और उर्वा और मंजर को वापस कर दिया। ये लोग जब रवाना हुए और औतास के पहाड़ों पर पहुँचे तो दाहिनी तरफ मुड़ गए और बसरा का मशहूर रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार किया और इसी राह से चलकर बसरा पहुँच गए। जब लश्कर की रवानगी का वक्त आया तो पहले ज़ुबैर और तलहा रवाना हुए, इसके बाद आयशा रवाना हुई और इसके साथ दूसरी अज़वाज मुतहरात भी थीं जो इनके साथ ज़ात अरक तक गई थीं। इस रोज़ से ज़्यादा लोग इस्लाम पर कभी नहीं रोए। इनका रोना इस बायस था कि इस्लाम को ये दिन देखना नसीब हुआ, हत्ता कि इसका नाम ही यौमुल खैब यानी आंसुओं का दिन मशहूर हो गया। हज़रत आयशा ने अब्दुर्रहमान बिन अताब को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया। ये लोगों में बहुत मुनसिफ शुमार होते थे। ये लश्कर सीधा रास्ता छोड़कर आगे बढ़ता रहा हत्ता कि बसरा के मैदानों में पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उनकी मुलाकात उमैर बिन अब्दुल्ला अल तमीमी से हुई। उसने अर्ज़ किया है, उम्मुल मोमिनीन, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ कि आप आगे तशरीफ़ ना ले जाएं, बल्कि इन लोगों में से किसी को आगे रवाना फरमा दें जो वहाँ के लोगों को समझा बुझा सके। हज़रत आयशा, तुम नेक आदमी मालूम होते हो, लिहाजा तुम ही कोई मशवरा दो। उमैर,
آپ ابن عامر کو آگے بھیج دیجئے، کیونکہ بصرے میں اس کی زمینیں اور مکانات وغیرہ ہیں۔ وہ آپ کے پہنچنے سے قبل لوگوں سے ملاقات کریں گے اور آپ جو بات کہنا چاہتی ہیں وہ اہل بصرہ تک پہنچائیں گے۔ حضرت عائشہ نے ابن عامر کو آگے روانہ کیا۔ جب وہ بصرہ پہنچے تو لوگ ان کے پاس آ کر جمع ہونے لگے۔ حضرت عائشہ نے بصرہ کے مشہور اور بااثر آدمیوں کے نام خطوط روانہ کیے، جن میں احنف بن قیس، صبراتن بن شیمان وغیرہ شامل تھے۔ حضرت عائشہ آگے بڑھ کر حضیر میں ٹھہر گئیں اور جواب کا انتظار کرتی رہیں۔ جب اہل بصرہ کو ان حالات کا علم ہوا تو عثمان بن حنیف نے عمران بن حسین اور ابو الاسود کو قاصد بنا کر حضرت عائشہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت عمران بن حسین کا تعلق عوام سے تھا اور ابو الاسود حضرت علی کے مخصوص آدمیوں میں سے تھے۔ عثمان نے ان دونوں سے کہا، تم اس عورت کے پاس جاؤ اور اسے اپنے خیالات سے آگاہ کرو اور اس کے خیالات معلوم کرو۔ یہ دونوں حضرت عائشہ اور ان کے ساتھیوں کے پاس حضیر پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ سے ملاقات کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد یہ اندر گئے اور حضرت عائشہ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ ہمیں ہمارے امیر نے آپ کے پاس اس لیے روانہ کیا تاکہ ہمیں یہ معلوم کریں کہ آپ کی یہاں تشریف آوری کا مقصد کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھ جیسی عورت کسی خفیہ کام کے لیے سفر نہیں کر سکتی اور نہ اولاد سے کوئی بات چھپا سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ مختلف علاقوں کے شور مچانے والوں اور قبائل کے فتنہ پرداز لوگوں نے رسول اللہ کے حرم میں قتل و غارت کی، اس میں فتنے اٹھائے اور بدعتیں ایجاد کی اور فتنہ گروں کو حرم رسول میں پناہ دی۔ اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے مستحق ہیں اور بلا جرم مسلمانوں کے امام کو قتل کیا۔ اس طرح انہوں نے ایک حرام خون کو حلال سمجھ کر بہایا اور وہ مال لوٹ لیا جس کا لینا حرام تھا، اور بلد حرام اور ماہ حرام کی حرمت کا بھی پاس نہ کیا۔ لوگوں کی آبرو ریزی کی اور انہیں جسمانی تکالیف پہنچائیں اور ان لوگوں کے شہر اور مکانات میں آ کر ٹھہر گئے جنہیں اس کا ٹھہرنا گوارا نہ تھا۔ ان لوگوں نے سوائے نقصان اور تکلیف کے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، نہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف تھا۔ جن لوگوں کے پاس یہ جا کر ٹھہرے تھے ان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ انہیں روک سکتے، کیونکہ انہیں خود اپنی جانوں کا خوف تھا۔ میں نے اس لیے سفر کیا تاکہ تمام مسلمانوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جماعت کس قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے اور عوام ان کے باعث کس مصیبت میں مبتلا ہیں اور اب ان کا اصلاح پانا ممکن نہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بلائی نہیں، سوائے اس کے کہ یہ سرگوشی صدقے کا حکم دے یا لوگوں کی اصلاح کرے۔ ہم اس اصلاح کی خاطر میدان میں نکلے ہیں جس کا اللہ عز و جل اور رسول اللہ نے ہر چھوٹے بڑے اور مرد اور عورت کو حکم دیا ہے۔ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور اس کی حفاظت کریں اور برائی سے لوگوں کو روکیں اور دنیا سے برائی کو مٹائیں۔ حضرت عمران بن حسین اور ابو الاسود حضرت عائشہ سے بات چیت کر کے حضرت طلحہ کے پاس واپس آئے اور ان سے ان کی آمد کی وجہ دریافت کی۔ حضرت طلحہ: ہم حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ لے کر آئے ہیں۔ قاصدین: کیا آپ حضرت علی کی بیعت کر چکے ہیں؟ طلحہ: ہاں، اس صورت میں کہ تلوار میری گردن پر رکھی ہوئی تھی اور علی سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں اور نہ میں علی کی بیعت توڑنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے اور قاتلوں کے درمیان حائل نہ ہوں۔ اس کے بعد یہ دونوں قاصد لوٹ کر حضرت عائشہ کے پاس آئے اور ان سے اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ نے حضرت عمران کو رخصت کیا اور ابو الاسود سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو الاسود، تو اپنے آپ کو اس بات سے بچانا کہ کہیں تیری خواہشات تجھے دوزخ میں نہ دھکیل دیں۔ اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہ بن جا اور کسی قوم کی عداوت تمہیں کسی ناانصافی کے جرم میں مبتلا نہ کر دے۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے۔ یہ آیت حضرت عائشہ نے تلاوت فرمائی۔ یہ دونوں قاصد وہاں سے روانہ ہوئے اور منادی نے ان کے واپسی کا اعلان کیا۔ جب یہ دونوں حضرت عثمان بن حنیف کے پاس پہنچے تو ابو الاسود نے بولنے میں عمران سے پہل کی اور عثمان سے مخاطب ہو کر کہا، اے حنیف کے بیٹے، جب تو یہاں آ گیا تو اب میدان میں نکل اور لوگوں کو نیزوں کی نوک پر رکھ دے اور ان سے جنگ کر اور ثابت قدم رہے اور اپنی آستینیں چڑھا کے انہیں اچھی طرح مزہ چکھا دے۔ یہ سن کر عثمان بن حنیف نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور فرمایا، قسم ہے کعبہ کے پروردگار کی کہ اب اسلام کی روشنی چکی چل چکی ہے، اب دیکھیے کہ چکی کا کون سا پارٹ گرتا ہے۔ حضرت عمران نے فرمایا، خدا کی قسم اب تمہیں یہ جنگ ایک زبردست عذاب میں مبتلا کر دے گی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کوئی تم میں سے بچ بھی گیا تب بھی بہت سے کام اس جنگ کے برابر نہ ہو سکیں گے۔ عثمان: تو پھر آپ ہی کوئی مشورہ دیجئے۔ عمران: میں تو گھر جا کر بیٹھ رہا ہوں اور تم بھی اپنے گھر جا کر بیٹھ جاؤ۔ عثمان: جب تک امیر المومنین حضرت علی یہاں نہ پہنچ جائیں میں انہیں ہرگز شہر میں داخل نہ ہونے دوں گا۔
عمران: اصل فیصلہ اللہ ہی کا ہے اور وہ جو ارادہ کرتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمران اپنے گھر جا کر بیٹھ گئے اور عثمان مقابلے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ہشام بن عامر عثمان کے پاس گیا اور انہیں مشورہ دیا: اے عثمان، اب یہ جھگڑا اسی طرح چلتا رہے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم خود بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جو کبھی بھر نہیں سکتا اور ایسا اختلاف ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم حضرت علی کا حکم آنے تک خاموشی اختیار کرو اور ان لوگوں سے جھگڑا مول نہ لو۔ لیکن عثمان نے ہشام کی یہ رائے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔